بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے صبر کی برکات کو بیان کروں گا۔ تو میرے دوستو، انسانی زندگی کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی کی گھڑی ہوتی ہے تو کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی انسان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، کبھی قرضوں کے بوجھ نیچے دبا ہوتا ہے، کبھی جوانی اور صحت کا عالم ہوتا ہے اور کبھی بیماری کی وجہ سے چارپائی کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ زندگی غم اور خوشی کے درمیان گزرتی چلی جا رہی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، مگر موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ وقت کیا گزرنا تھا، میں ہی اس دنیا سے گزر گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ یعنی سب کے لیے ایک ہی کام ہے کہ جینا ہے اور مرنا ہے، یعنی عمل کرنے ہیں اور حساب دینا ہے۔ رہ گئی خوشی اور غم کی بات، تو یہ زندگی کی ترتیب ہے۔ جب انسان پر اللہ رب العزت کے جمال کی تجلیات وارد ہوتی ہیں تو اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایسے میں اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتی ہے۔ الٹے کام کو بھی اللہ تعالیٰ سیدھا کر دیتے ہیں، فیصلوں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف سے ایسے انسان کے لیے واہ واہ کی صدائیں آتی ہیں، اور جب کبھی انسان پر جلال کی تجلیات پڑتی ہیں تو پھر انسان کے لیے دنیا میں مشکلات ہی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر طرف سے پریشانیاں، دایاں قدم اٹھائے تو پریشانی، بایاں قدم اٹھائے تو پریشانی، سونے کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی مٹی بن جاتا ہے، چلتے کام کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی اٹک جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کر عزت کے حصول کے لیے قدم اٹھاتا ہے، مگر بدنامی اور ذلت مل جاتی ہے۔ ہر طرف سے بری خبریں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جلال کی تجلیات ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کہ اللہ تعالیٰ ہی قبض کرنے والا ہے اور کھولنے والا ہے۔ تو قابض اور باسط اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں۔ قابض کا مطلب ہوتا ہے قبضے میں لینے والا، چھیننے والا، اور باسط کہتے ہیں کھول دینے والے کو۔ لہذا جب انسان اللہ کے اسم قابض کا مظہر بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر غم پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب اس میں باسط کا مظہر بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر خوشی اور فراخی کا معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی خوشی اور کبھی غم ہوتا ہے۔ تو شیطان ان دونوں حالات میں بندے کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ خوشی کے حالات ہوں تو غفلت میں ڈال دیتا ہے، غم کے حالات ہوں تو نا امید بنا دیتا ہے۔ غفلت میں پڑنے والا بھی راستے سے ہٹ گیا اور نا امید ہونے والا بھی راستے سے ہٹ گیا۔ تو مومن کو اس دنیا میں جو بھی پریشانی آتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ضرور اجر ملتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رات کو چراغ جل رہا ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حیران ہوئی، عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات تو بڑے غم اور مصیبت کے آ جانے پر پڑھی جاتی ہے۔ تو فرمایا، عائشہ، مومن کے لیے اس کا چراغ بجھ جانا بھی ایک مصیبت ہے، اور اس چراغ کے بجھ جانے پر جو یہ آیت پڑھے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی اجر ملے گا۔ جب گھر کا چراغ بجھ جائے، اس پر صبر کرنے والے کو اجر ملتا ہے، تو جس کے بیٹے کی زندگی کا چراغ بجھ جائے، اگر اس پر کوئی صبر کرے گا تو اس کو کتنا اجر عطا کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس مریض کے منہ سے کرہانے کی جو آواز نکل رہی ہے، یعنی ہوں، ہر مرتبہ کہرانے پر سبحان اللہ کہنے کا اجر لکھ دو، سبحان اللہ۔ اگر درد کی وجہ سے وہ مریض چیخنے لگے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ جب وہ مریض سانس لیتا ہے تو ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جب وہ مریض بستر پر سوتا ہے تو بستر پر لیٹنے سے اس کو اس طرح اجر دیا جاتا ہے جس طرح کہ مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے والے کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ آدمی اپنی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے کروٹ بدلتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں دشمن پر پلٹ کر حملہ کرنے کا اجر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر اور شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین۔